حضرت فاطمہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت خدیجہ کو واضح حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ مکہ کے سرداروں نے بھی نبی کے گھر کا گھراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی دائی اندر نہ جا سکے، تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا معروف نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھی۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی تھی۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ 22 کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ ام بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسماء بنت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زوجہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے حضرت وفات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ بعض روایات کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ بعض روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور کہا مرحبا۔ نکاح کے کچھ دنوں بعد یکم ذوالحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشحاب نامی ناکہ پر سوار ہوئی، جس کے سارا بعد حضرت سلمان فاضل رضی اللہ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھی۔ بنو ہاشم ننگی تلواروں یہ جلوس کے ساتھ ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر دعائیں دم کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی، اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد قریش کی عورتیں آپ کو طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ فاطمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول علم میں ہے، سب سے اکمل اور علم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے؟ دنیا اور آخرت میں بھی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت سے پر نہیں آیا، نہ ہی کبھی مدد یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز عنایت کی، جو حضرت فضا کے نام سے مشہور تھی۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضا رضی اللہ عنہ کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو گود میں لیے چکی بیس رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک کام فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضا کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مساری طلبات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے بزرگوں نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو آپ نے انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض خود سر انجام دی۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعہ میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیات نازل کی، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلے کا فیصلہ ہوگا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباحثہ کریں گے، اور اس طرح سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سرداروں نے کہا کہ میں ایسے ظاہر دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ خدا سے بددعا کریں گے تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وسائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس کے پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جان ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے زمین پر نہ اترا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کی اجازت دے اور میں یہ خوشخبری دے دوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل جنت کی تمام عورتوں کے سردار ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت معصوم بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے عظیم ملعود نے پاک بہشتی میں وہ پر مشتمل غذا کے ذریعہ نبی آخر زمان جیسے والد حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جماعت الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ الکوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمت ناکام ہوئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر الاقمیہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح لیا تھا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئی تھیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے نکاح کیا ہے، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گے۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس
اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر و واضح حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ اکیلی اور کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی اور لوگوں کی اس طرح کی حرکات آپ کے لیے معجب تقریب تھی۔ اچانک آپ کی روح کے لیے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھلیں تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی عورتیں حضرت فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے حضرت فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ یمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ رستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، اے ایمن، تو جلدی میں کہاں جا رہی ہے؟ ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ یمن کو کہنے لگی، محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارک دینے چلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزرے، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت یمن فرمانے لگی، سلیمہ، یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر میں 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا بلکہ یثرب کے مشرکین میں یہ رواج عام تھا، جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو ان کو مار کر زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے ایسے ہی تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ اور سلیمہ بھی یمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئیں۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں ابھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہوگا۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہی ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہی ہیں۔ سلیمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ کہ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔